الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم معزز سامعین گرامی، پچھلے بیان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اوصاف کا تذکرہ کیا. اسی طرح اس میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا وہ ایک قول کے مطابق 26 ذو الحجہ کو ہوا، ایک قول کے مطابق 27 ذی الحجہ کو ہوا. ان دونوں قولوں میں تطبیق ایسے دی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے ذی الحجہ کے 29 دن شمار کیے ہیں انہوں نے 26 ذی الحجہ کا قول ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے 30 دن شمار کیے ہیں انہوں نے 27 ذی الحجہ کا قول نقل کیا ہے. لیکن 3 دن بیمار رہے، زخمی رہے، اس کے بعد شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی. اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بعض حضرات سوشل میڈیا پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں بلکہ 26 ذی الحجہ کو ہے. وہ ابن اسیر رحمہ اللہ کی کتاب میں سے ایک قول ذکر کرتے ہیں عثمان بن محمد کا. وہ قول یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ کو ہوئی، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت کی گئی وہ 29 ذی الحجہ کو کی گئی. اور دن وہ ذکر کرتے ہیں کہ دن سوموار کا تھا. اسی بنا پر اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان بن محمد کا یہ قول درست نہیں بنتا، اس لیے کہ 29 ذی الحجہ کو سوموار والا دن اور سن 23 ہجری، ان تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، چونکہ آج کل ڈیٹ کنورٹر آ چکے ہیں تو ان پر بندہ سرچ کرے، سن 23 ہجری نکالے، ذو الحجہ کا مہینہ نکالے، 29 تاریخ نکالے، تو اس دن سوموار کا وہ نہیں بتاتا بلکہ جمعے کے دن کا بتاتا ہے. تو ایک آدھ دن کا تو فرق ہو سکتا ہے، اتنے دنوں کا فرق نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان بن محمد کا یہ قول درست نہیں ہے. اب میں چند حوالہ جات آپ حضرات کی توجہ کی نظر کروں گا کہ جن کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، اور اسی طرح بعض نے تدفین کا تذکرہ کیا ہے کہ یکم محرم الحرام کو تدفین ہوئی. ہاں، اس کے اندر یہ ہے کہ بعضوں نے ہفتے والے دن کا تذکرہ کیا ہے اور بعضوں نے سوموار والے دن کا تذکرہ کیا ہے. اب چند حوالہ جات سماعت فرمائیں. پہلی کتاب ہے الاستیعاب، علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کی. اس کے اندر عبارت ہے وکانت وفاتہ یوم السبت لأول المحرم سنۃ 24 من الہجرہ، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یکم محرم الحرام کو ہوئی، ہفتے والے دن ہوئی اور سن 24 ہجری کے اندر ہوئی. اب اس کے اندر قول موجود ہے کہ یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی ہے. دوسرا حوالہ سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ تیسرا حوالہ المنظم کے اندر جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر عبارت موجود ہے طعن عمر یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجۃ سنۃ 23 کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ بدھ والے دن ہوا اور ذی الحجہ کی بیچ کی 4 راتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتوار والے دن محرم الحرام کی صبح اور محرم الحرام کے چاند کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین اتوار والے دن اور یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اسی طرح ایک اور حوالہ لیجئے البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ومات عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی فی اول یوم من المحرم، محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی اور سنۃ 24 سن 24 ہجری تھا۔ تو یہ چند ایک حوالہ جات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں کہ جن کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا پھر تدفین کا تذکرہ یکم محرم الحرام کو ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ تدفین کا تذکرہ ہے، شہادت کا تذکرہ نہیں، تو بھائی جس طرح کے جنازے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جنازہ جلد از جلد پڑھا جائے، تو اس دور کے اندر جنازہ جلد پڑھا جاتا تھا۔ اگر تدفین یکم محرم الحرام کو ہے تو شہادت بھی یقینی طور پر یکم محرم الحرام کو ہے۔ اسی طرح یہ اس مسئلے کے اندر جو مختلف اقوال آ گئے کہ 26 ذی الحجہ، 27 ذی الحجہ، یکم محرم الحرام، تو کسی مسئلے پر مختلف اقوال کا آ جانا، ضعیف اقوال کا آ جانا، اس سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں مختلف اقوال مل جاتے ہیں، ضعیف اقوال مل جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی کو لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مختلف اقوال ملتے ہیں، 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، بعضوں نے اس کے علاوہ بھی اقوال نقل کیے ہیں۔ تو اس سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم نہیں ہوتی، ایسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کم نہیں ہوتی، لہٰذا دونوں اقوال موجود ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اکثر یکم محرم الحرام کا قول نقل کیا گیا ہے، لہٰذا اسے ہی لیا جائے، اور پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن خود یکم محرم الحرام رکھا تاکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کیا جا سکے، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر الزام ہے، بہتان ہے، اس لیے کہ سن 24 ہجری کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری کے اندر ہے، تو 37 سال کا فرق ہے۔ تو عقل سے کام لیجئے، ہم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو کر کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم نہیں کیا۔ اور اسی طرح ہم صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین اور اہل بیت اعظام دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین ایسے ہیں جیسے ایک پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں۔ اب پرندے کو اپنی پرواز کے لیے دونوں پروں کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کی پرواز کے لیے ان 2 پروں یعنی صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نزدیک دونوں احترام کے قابل ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں،
دونوں ہی کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، بات کو بلا تحقیق نہ پھیلایا جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔